کہ وہ عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن اعتقاد میں کمزور نہیں ہو سکتا۔ دیکھا جائے تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دل اس سے کتنا جلتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو یہ تماشا دیکھیں ذرا۔ ویسے تو قرآن کو جلا لیں گے لیکن دلوں سے کیسے نکالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات زبان سے دھیان ہے اور زیر بحث ہے، اور یقیناً ہر مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن اعتقاد میں کمزور نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی جو گستاخی کی گئی سویڈن کے اندر، اس کے حوالے سے ہر بندہ ایک اپنی اوپینین کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کفار نے ہر چیز تو قرآن سے لے لی ہے، اپنے سارے اصول انہوں نے قرآن سے بنائے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس طرح کسی چیز کے پیچھے لگا دیا ہے کہ مسلمان بھی اس چیز سے تھوڑا سا ہٹ چکے ہیں۔ وہی بات اقبال نے کی تھی کہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے مسلمان نہیں نظر آتے لیکن اسلام نظر آتا ہے، اور یہاں جب آتا ہوں تو مجھے مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے اس چیز کو تو کسی طریقے سے پلاننگ کر کے اس کو مسلمانوں سے دور کر دیا، لیکن اب اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے اس کو نکال دیا جائے۔ مسلمان اس سے دور تو ہو چکے ہیں اس کو سمجھنے کے حوالے سے، تو کسی طریقے اس کو خارج کر دیا جائے۔ تو جب وہ اس کا جواب کسی اور طرح سے نہیں دے سکتے تو وہ اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دل اس سے کتنا جلتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو یہ تماشا دیکھیں ذرا۔ تو تماشا دکھانے کے لیے بھی وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ انتہائی قابل مذمت، اور اس پر احتجاج کرنا چاہیے، جتنا احتجاج کیا جائے اس پر کم ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ویسے تو قرآن کو جلا لیں گے لیکن دلوں سے کیسے نکالیں گے؟ تو اس کے حوالے سے جو پازیٹیوٹی یہاں بیان کی جانی چاہیے، وہ اس میں سے یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑ جانا چاہیے، اور ایک دن احتجاج کر کے ہمیں اپنا حق تو ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ہمیں قرآن سے جڑنا بھی چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے قرآن کے لیے جذبات دل میں رکھے ہیں، اسی طرح ہمارے دلوں میں قرآن کے الفاظ اترنے بھی چاہیے اور اس کا عمل بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اگر اس چیز میں ہم کامیاب ہوں گے تو گویا کہ پھر اس کا جواب ہم دینے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت سی ایسی پازیٹیو شخصیات ہیں کہ جو اس اوپینین کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمیں عمل میں آگے آنا چاہیے اور قرآن کو سمجھنے میں آگے آنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا رپلائی ہے۔ البتہ احتجاج کریں گے تو بہت اچھی بات ہے اور ان کو شٹ اپ کال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی بہت ضروری ہے، اور عمل کر کے جب بتائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف قرآن کے نعروں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیلی نیت کر لیجئے، ایک قرآن کی آیت کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیے کہ میرے رب نے فرمایا گیا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔